عید کی چھٹیوں کے بعد بھی مری ایک بار پھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ سانحہ مری کے بعد پہلی بار مری میں کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، موجود ہوں مری جی پی او چوک میں۔ عید کے بعد پورے پاکستان سے سیاحوں نے مری کا رخ کر لیا ہے۔ مری اس سے پہلے بھی حادثہ ہوا ہے جس میں 22 سے زیادہ قیمتی جانیں گئی ہیں، لیکن لوگ کم خرچے میں مری میں انجوائے کرنے آتے ہیں۔ جو گرمی سے ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ مری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جی پی او چوک میں، جم غفیر ہے، تا حد نگاہ لوگ ہیں، سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سول ڈیفنس کی انچارج مری مدیحہ جمیل۔ تھینک یو ویری مچ میم، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے یہ بتائیں سول ڈیفنس کے کیا کیا دائرہ اختیارات ہیں اور مری میں آپ کیا کیا دیکھ رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلا بہت بڑا سانحہ ہوا اور اس کے بعد لوگوں کا آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ یہاں پہ ہم نے بحکم اے سی مری، یہاں پہ ہیلپ ڈیسک آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے سول ڈیفنس ٹورسٹ پروٹیکشن فورس کا۔ ٹورسٹ کی جتنی بھی شکایات ہیں وہ ہم فوری طور پہ بحکم اے سی مری کے سالو کرتے پرابلمس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے رش کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ مس پلیس ہو جاتے ہیں، تو ہماری ٹیم 24 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور جتنے بھی مس پلیس بچے ہیں ان کو پیرنٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آپ اس ہجوم میں ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہی، کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے جب بندہ فورس میں آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی وہاں، اور میں نے بھی یہی کیا ہے۔ میں بیسکلی مری سے ہی ہوں۔ مری میں تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی گرومنگ بھی نہیں ہوتی بندے کی، اور دیکھا جائے تو یہاں بڑا مطلب سوسائٹی کے لحاظ سے بڑا مشکل ہے یہاں پہ کام کرنا۔ تو یہ کہ میں نے اپنے اندر، اگر فورسز میں آ گئی تو میں نے اپنی اندر یہ ختم کر دیا۔ آج تک سول ڈیفنس کی کیا کیا پرفارمنس رہی ہیں مری میں، تھوڑی سی ایکسپلین کیجیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہوٹلز کے جو ایجنٹس ہیں وہ بہت ٹورسٹ کو تنگ کر رہے ہیں، تو بحکم اے سی مری ہم ایجنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہاکرز، بیگرز مار روڈ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ساری جو ہے ہماری ٹورسٹ پروٹیکشن فورس یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ جو آپ نے کہا بچے گم جاتے ہیں، مس پلیس ہو جاتے ہیں سم ٹائم، ایسا ہوا ہے؟ کتنے بچے آج تک ویسے آپ نے ریکور کر کے دیے والدین؟ یہ 2-3 دنوں میں بہت ساری ہمارے پاس ایسی ہمارے پاس ریکارڈ بھی پڑا ہوا ہے، بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مار روڈ پہ پیرنٹس سے مس پلیس ہو گئے ہیں، اور ہماری جو ٹورسٹ پروٹیکشن فورس ہے وہ 24 ہارس یہاں پہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے بچوں کو جو مس پلیس بچے تھے ان کو دوبارہ اپنے پیرنٹس کے حوالے کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں، لوگ تعاون کرتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، اور مری کے بارے میں ایک بیڈ امیج کریٹ ہوا تھا، جو انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ریٹ زیادہ ہیں اور لوگ تعاون نہیں کریں، کیا سمجھتی ہیں آپ اس بارے میں؟ ہمارے پاس تو جو بھی کمپلین آتی ہے ہم فوری اس پہ مطلب جا کے ایکشن لیتے ہیں، اور ہم جو ٹورسٹ کو جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں، آخری سوال ہے کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے، کوئی مس پلیس ہو گیا بچہ وغیرہ، تو آپ کی ہیلپ لائن وغیرہ ہمیں بتا دیں۔ جی ہمارے پاس یہ نمبر موجود ہیں، یہ آپ بینرز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور نمبرز پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ 24 گھنٹے ہمارے ٹورسٹ پروٹیکشن فورس کا جو سینٹر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اسی لیے مار روڈ پہ جی پی او بحکم اے سی مری یہاں پہ جی پی او چوک میں بنایا گیا تاکہ ڈائریکٹلی ٹورسٹ کو اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈائریکٹلی آ کے بات کریں اور فوراً اس پہ ایکشن لیا جائے اور اس پرابلم کو سالو کیا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ڈاکٹر آصف کمال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب سردیوں میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، انتظامیہ کی ناکامی تھی، اب آپ نے کیا کیا چینجز لائی ہیں؟ یہاں پر سردیوں میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں ڈپارٹمنٹس کا کوارڈینیشن نہیں تھا۔ اب الحمدللہ اس دفعہ ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مری کا نقشہ ہی موجود نہیں تھا، میں نے باقاعدہ یہاں پہ بڑا میپ تیار کروا کے وہاں پہ 360 لوگوں کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ کروائی ہے، اور الحمدللہ بے انتہا رش ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں رش کو۔ پہلے جو ویکنس تھی وہ کیا تھی جس کی وجہ سے سیاح 2 سے 3 ماہ مری کی طرف آئے نہیں؟ بہت نقصان ہوا، لیکن ہوٹل انتظامیہ پر جو سرکاری ادارے ہیں اس پر پھینک رہی ہے کہ ان کے تھی کیا ویکنس تھی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر کوارڈینیشن کی کمی تھی، یہاں اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی۔ اب میرے ساتھ سول ڈیفنس کی چیئرپرسن کھڑی ہیں، تو اسی طرح سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے،
اسی طرح سے ہائی ویز کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے، وابڈا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے، میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے. تمام ادارے جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں، بہت زیادہ الرٹ ہیں. اور میں خود 24/7 اویلیبل ہوں. تو انشاءاللہ العزیز اس دفعہ جو ہے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کریں گے اور انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. دیکھا جائے تو مری جو ٹول پلازا انٹری ہوتی ہے باراکو کے ساتھ 17 میل پہ، وہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے. کیا کوئی اسپیسیفک ہے جہاں تک جو لوگ مری آ سکتے ہیں یا ان لمیٹڈ لوگ آ سکتے ہیں مری میں؟ کوئی پابندی نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مینیج کرنے کی. ہم نے کسی جگہ پہ رکاوٹ نہیں کھڑی کی. ہم یہاں پر اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہماری نفری پولیس، ٹریفک پولیس کی نفری ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کرے گی اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی اس کو ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرتے رہیں گے. جو ٹکرز چلتے ہیں نیوز میں، میڈیا پہ کہ 8,000 گاڑیاں مری میں آ سکتی ہیں، کیا یہ باتیں بے بنیاد ہیں؟ جی بالکل بے بنیاد ہیں. اگر یہاں پہ مینجمنٹ کی جائے تو یہاں 8,000 سے زیادہ گاڑیاں آ سکتی ہیں. اگر ان کو اچھے طریقے سے پری پلانڈ آپ میپ تیار کر کے ان کے نقشے بنا کر، جس طرح سے ڈپلائمنٹ ہے ہمارے پاس 360 سے زیادہ نفری تعینات ہے، ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے، مینیج ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی مینیج ہوگا. ڈسٹرکٹ صاحب مجھے یہ بتائیں، مری میں ویسے کتنی گاڑیاں کھڑی کرنے کی پارکنگ ہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ میرے تو اب تک جتنی بھی گاڑیاں آئی ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پارک کروایا ہے. ون وے کی ہم نے وائلیشن نہیں ہونے دی. یہاں پر خود کھڑے ہو کر ہم نے جگہ جگہ پہ جا کے ون وے کی جو ہے امپلیمنٹیشن کروائی ہے. تو مجھے تو ابھی بھی جو ہے اسپیس باقی نظر آتی ہے اور ہم ویلکم کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو. ڈی ایس پی صاحب مجھے یہ بتائیں، آخری سوال ہے کہ آپ کے ساتھ اور کون کون سے ادارے ہیں جو ٹریفک کی روانی کے لیے ہیں یا شہریوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے ہیں؟ جی اس کے اندر جو جنگلات بہت زیادہ ہیں، فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ہم نے لیٹر لکھا تھا کہ آپ چین کریں، تمام درختوں کو باہر سے باڑ لگائیں، ان کے آہنی باڑ لگائیں. اس کے بعد ہائی ویز کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے سڑکیں انہوں نے مرمت کی ہیں اس دفعہ. وابڈا کا ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ تاریں وغیرہ گر جاتی ہیں. اس کے علاوہ میونسپل کارپوریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ پارکنگ وغیرہ کے ایشوز ریزالو کرتا ہے. اور ہوٹل مینجمنٹ ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ون ویز کو خلاف ورزی نہیں ہونے دے رہی. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آصف کمال صاحب اور ان کے ساتھ موجود تھی سول ڈیفنس کی ایک نمائندہ. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.